السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اس سے ہماری ہمت بھی بڑھے گی۔ اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَخَا ابن الْمَرْأَةِ لَهَا رِضَاعًا، ایسے ہی عورت کے بیٹے کا بھائی، جو بھائی رضاعی ہو عورت کا، وہ بھی حرام نہیں ہوگا۔ نسب سے تو حرام ہو جاتا ہے لیکن رضاعت سے حرام۔ صاحب شرح فرماتے ہیں، پہلے تو اس کا مطلب بتاتے ہیں کیا مطلب ہے، پھر فرماتے ہیں کہ یہ عبارت جو ہے، یہ بات جو ہے یہاں پر مقرر ہے، ماتن کی یہ بات، کیونکہ ما قبل میں جو بات ذکر کی ہے وہ بات بھی یہی ہے، دونوں کا مال ایک ہی ہے۔ فرماتے ہیں اے لا یحرم اخو ابن المرأتی لہا اذا کان من الرضاع، یعنی عورت کے بیٹے کا بھائی حرام نہیں ہوگا، عورت کے بیٹے کا بھائی حرام نہیں ہوگا، لہا عورت کے لیے ہے، اذا کان من الرضاع، جبکہ وہ بھائی رضاعت سے ہو۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں صاحب شرح، وَعْلَمْ، سن لو دھیان سے، جان لو، ان ھذا مقرر، یہ بات یہاں پر مقرر ہے مصنف کے متن میں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ ذَكَرَ أُمَّ الْأَخِ، کیونکہ مصنف نے ما قبل میں پہلے بھائی کی ماں کا ذکر کیا۔ بھائی کی ماں کیا؟ مثال کے طور پر زید نے ہندا کا دودھ پیا تو ہندا کا بیٹا زید کا کون ہوگا؟ رضاعی بھائی ہو گیا نا۔ تو بھائی کی ماں کا ذکر ما قبل میں ہو گیا، اور اب جو ماں ہے اس ماں کا جو بیٹا ہے، اس بیٹے کا بھائی تو یہ بھی ہو گیا زید۔ تو عورت کے بیٹے کا بھائی یہ بنا نہیں بنا؟ اگر بھائی کی ماں ہوگی کوئی عورت تو اس عورت کے لیے وہ لڑکا بیٹے کا بھائی بھی ہوگا، ارے نہیں ہوگا ہے؟ تو اور یہ بات مصنف نے پہلے ذکر کر دی ہے، ام الاخ، بھائی کی ماں حرام نہیں ہوگی ہے؟ تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب بھائی کی ماں حرام نہیں ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں عورت کے بیٹے کا بھائی بھی حرام نہیں ہوگا ہے؟ بات تو ایک ہی رہی۔ اس لیے صاحب شرح فرماتے ہیں کہ یہ بات ما قبل میں بیان کر دی، مصنف نے ذکر کر دی، تو یہاں پر اسی کو لفظ بدل کے بیان کرنا، بات وہی ہے، مقرر ہو گئی یہ بات۔ فرماتے ہیں علم، آپ جان لیجئے، ان ھذا مقرر، کہ یہ بات مقرر ہے، لأنہ ذکر ام الاخ، کیونکہ مصنف نے ما قبل میں ام اخ کا ذکر کیا، وَلَمَّا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أُمَّ أَخِي الرَّجُلِ،
جب کوئی عورت کسی آدمی کے بھائی کی ماں ہوگی، کسی آدمی کے بھائی کی ماں ہوگی، کان الرجل اخا ابن تلک المرأة، تو وہ آدمی اس عورت کے بیٹے کا بھائی ہوگا۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ تو بات تو وہی رہی جو قبل میں تھی، اسی لیے صاحب کتاب نے فرمایا یہ بات مقرر ہے، یہ بات آپ اس سے پہلے سمجھ چکے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اب اگلے کی گفتگو یہ ہے کہ ایک ہے مختصر الوقایہ، صاحب کتاب یہاں پر مختصر الوقایہ کی عبارت کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مختصر الوقایہ میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں سوائے چند رشتوں کے۔ تو چند رشتوں کا استثناء انہوں نے بھی کیا ہے، لیکن وہ مختصر الوقایہ ہے تو اس کی عبارت تو مختصر ہی ہوگی نا، ہے؟ ابھی ذہن میں نہیں ہے۔ تو مختصر الوقایہ جو ہے اس کی عبارت بھی مختصر ہوگی، ٹھیک؟ تو وہ اس کی مختصر عبارت کیا ہے؟ وہ پہلے تو بتا رہے ہیں کہ مختصر، اس کی جو مختصر عبارت ہے وہ عبارت کیا ہے وہ بتا دیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کی مختصر جو عبارت ہے اس میں کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے میں نے عبارت میں بدلاؤ کر کے اس میں کچھ اضافہ کیا، اور پھر میں نے اس طریقے سے عبارت پیش کی، یہ بات بتا رہے ہیں۔ اب پہلے مختصر الوقایہ کی عبارت جو پہلے تھی اس کو سنو، پھر مصنف نے اس میں اضافہ کر دیا کچھ افادہ کرنے کے لیے، کہ کچھ بات جو اس سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ بات سمجھ میں آ جائے، مصنف نے، شارح نے اس میں کچھ اضافہ کر دیا اور کچھ بڑھا دیا، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں وعبارت المختصر کانت کذالک، مختصر کی عبارت ایسی تھی، کیا تھی عبارت؟ یہ عبارت کا آغاز فَيَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ إِلَّا أُمَّ أَوْلَادِ أُصُولِهِ، کہ نسب رضاعت سے وہ سارے رشتے، وہ سارے لوگ حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، مگر اس کے اصول کی اولاد کی ماں، الا امہ اصول، الا امہ اولاد اصول ہی، مگر اس کے اصول کی اولاد کی ماں۔ اصول کی اولاد نہیں کہہ رہے ہیں، اصول کی اولاد کی ماں۔ اب کیا ہوگی اصول کی اولاد کی ماں؟ کون کون ہوگی؟ بیٹا بڑا مختصر لفظ ہے، لیکن جو اب تک آپ پڑھ چکے ہو نا، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، سب پڑھ چکے ہو نا، دادا، دادی، ارے ماں ہے تو خیر دادی رکھتے ہیں ابھی، دادی، نانی، یہ سب حرام نہیں ہوں گی رضاعتاً، نسباً تو حرام ہے، رضاعتاً حرام، معقول میں پڑھ چکے ہو نا۔ تو اس کے اصول کے اولاد کی ماں، اب اصول کے اولاد کی ماں کون کون ہوں گی وہ آگے ذکر کریں گے۔ وہ اخت ابنی، اور اس کے بیٹے کی بہن، بیٹے کی بہن، وجدتہ، اور اس کی دادی، اور اس کی نانی یا دادی۔ اب صاحب شرح دیکھو آگے فرماتے ہیں فاولاد الاصول، یہاں تک ہو گئی مختصر کی عبارت، کہاں تک؟ وجدتہ تک۔ بڑے یہ دو ہی لفظ، ایک لائن بھی نہیں بن پائی پوری، ہیں؟
اب وہ اس کی توضیح کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فاولاد الاصول، اصول کی اولاد، تو پہلے تو اصول کی اولاد سمجھو، پھر اس اولاد کی ماں سمجھو، ہے سب اسی میں نکل جائیں گے۔ اصول کی اولاد، اصول کون ہوتے ہیں بیٹا؟ باپ ہوتے ہیں، دادا ہوتے ہیں۔ باپ کی اولاد کون ہوگی؟ بھائی ہوگا، بہن ہوگی، بھائی بہن ہوں گے نا باپ کی اولاد۔ نسباً جو بھائی بہن ہیں وہ تو حرام ہو جاتے ہیں آدمی پر، لیکن رضاعتاً جو اولاد ہے تو رضاعی بھائی تو حرام ہوگا، لیکن چونکہ یہاں پر بات کر رہے ہیں اولاد کی ماں، تو رضاعی بھائی ہے تو رضاعی بھائی کی ماں، اصول کی اولاد بھائی ہے مثلا، تو رضاعتاً جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کا شوہر اس کا رضاعی باپ ہو گیا، تو اصل بن گیا نا وہ۔ اب اس کا بیٹا کون ہے؟ وہ اس کا بھائی بنے گا، جو بھی اس کا بیٹا ہوگا اس کا بھائی بن گیا، اس کا دودھ پینے والے کا بھائی بنا۔ اب اس کی ماں اس بھائی کی ماں جو بھی ہوگی وہ حرام نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے رشتہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے حرمت جزئیت ثابت ہو۔ فرماتے ہیں فاولاد الاصول، تو اصول کی اولاد، اصول تو ہوئے بیٹا باپ دادا، اب ان کی اولاد کیا ہوں گی؟ الاخ بھائی ہوگا، والاخت بہن ہوگی، یہ تو باپ کی اولاد ہیں۔ اور دادا کی اولاد العم چچا، والعمہ پھوپھی، والخال، ارے جد فاسد اگر ہے تو ماموں، اس کی اولاد ماموں ہوگی، والخالہ اور خالہ ہوگی۔ فَأُمُّ هَؤُلَاءِ، تو ان تمام کی ماں، چاہے رضاعی ہو، رضاعی باپ کی اولاد ہو تو یعنی بھائی ہو یا بہن ہو اس کی ماں، ایسی ماموں ہو، خالہ ہو، چچا ہو، پھوپھی ہو، ان سب کی ماں تحرم من النسب، نسب سے سب حرام ہے۔ ارے ہے حرام، لا من الرضاع، لیکن رضاعت سے حرام۔ اس کا ذکر ماقبل میں ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ ارے سب کا ہے تو یار تفصیل سے، لیکن بتانا یہ ہے کہ مختصر العبارہ، مختصر الوقایہ کی عبارت کتنی مختصر ہے؟ انہوں نے صرف اتنا ہی لفظ بولا الا ام اولاد اصولی، ہے سب داخل ہو گئے نا۔ یہ تو مختصر الوقایہ کی عبارت تھی پہلے، ثم غیرت العبارہ، پھر مختصر کی عبارت کو میں نے بدلا، الی ھذا، اس کی طرف، اور میں نے افادہ کی کے طور پر اس طرح سے عبارت میں نے ذکر کی، کیونکہ مختصر العبارہ وہ مختصر الوقایہ کی عبارت سے ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اس لیے میں نے اس میں کچھ یہ اضافہ کیا۔ کیا اضافہ کیا وہ آگے ھذا سے اس کا ما بعد کی طرف اشارہ ہے، کیا؟ فَيَحْرُمَانِ مَعَ قَوْمِهِمَا، یہ بڑھا دیا، فَيَحْرُمَانِ مَعَ قَوْمِهِمَا عَلَيْهِ، تو وہ دونوں حرام ہو جائیں گے اپنی قوموں کے ساتھ، دونوں اپنی قوموں کے ساتھ، علیہ رضیع پر، کس پر حرام ہو جائیں گے دونوں؟ کون دونوں حرام ہو جائیں گے؟ وہ دونوں، کون؟ میاں بیوی۔ ارے بھائی اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے، رضیع دودھ پینے والے بچے کو کہتے ہیں، اس کا اطلاق مذکر پر بھی ہوتا ہے اور مؤنث پر بھی ہوتا ہے۔ دودھ پینے والا لڑکا ہو تب بھی رضیع، لڑکی ہو تب بھی اسے رضیع کہیں گے، دونوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس نے دودھ پیا کسی عورت کا،
تو وہ عورت تو ان پر حرام ہوگی ہی. لڑکا ہے تو اس عورت سے وہ عورت ماں ہو جائے گی رضائی، تو وہ تو حرام ہوگی ہی. اور اگر لڑکی ہے دودھ پینے والی تو اس عورت کا شوہر حرام ہو جائے گا. تو یحرمان، دونوں حرام ہو گئے ہیں. اور ساتھ میں کیا لفظ بڑھایا؟ مع قومہما، دونوں اپنی قوم کے ساتھ حرام ہو جائیں گے. دونوں اپنی قوم، ان کی قوم کیا ہوگی؟ ہماری اردو والی قوم نہیں. ان کی قوم سے مراد یہاں پر ان کے قریبی نسباً جو رشتہ دار ہیں، قریبی. مثلا اس کا بیٹا ہے، کیا ہے؟ اس کا بیٹا ہے. میں جس عورت نے دودھ پلایا اس کا بیٹا ہے تو وہ قریبی ہے نا، اس کا جزئیت کا تحقق ہے اس سے. تو اس کا بیٹا بھی اس رضیع لڑکی پر حرام ہو جائے گا. یا اس کی بیٹی ہے، بولو، اس کی بیٹی ہے تو رضیع لڑکے پر اس کی جو اپنی بیٹی ہے قریبی، وہ کیا ہو جائے گی؟ تو یہ ہے قوم سے مراد، یعنی قریبی رشتے والے جن سے ڈائریکٹلی ان کا رشتہ ہو، تعلق ہو. یا ایسے کہہ لو کہ رضیع کے لیے اس کی جو رضائی ماں ہے، اس رضائی ماں کا بھی تعلق اس کی اپنی ماں سے، اس کی اپنی ماں سے قریبی ہے نا، یعنی اس کی اصل ہے وہ. یعنی یہ کہہ لو کہ قومہما سے مراد اصول و فروع جو قریبی ہیں، قریبی اصول و فروع وہ مراد ہے. تو مرضعہ کی ماں اس کے رضائی بیٹے پر حرام ہو جائے گی ہے. مرضعہ کا باپ اس کی رضائی بیٹی پر حرام ہو جائے گی. تو قومہما سے مراد کیا ہے؟ قریبی اصول و فروع. ٹھیک. فرماتے ہیں کہ فیحرمان، تو یہ دونوں میاں بیوی، دودھ پلانے والی عورت اور اس کا شوہر، یہ دونوں حرام ہو جائیں گے اپنی دونوں اپنی قوموں کے ساتھ، علیہ رضیع پر. اور رضیع کا مطلب چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. کن نسب، جیسے کہ نسب سے یہ حرام ہوتے ہیں ویسے ہی رضاعت سے بھی یہ حرام ہوں گے. وفروعہ، ایسے ہی یہ بات آگے بڑھائی عبارت کہ فروعہ، رضیع کے فروع بھی حرام ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ رضیع کے، دودھ پینے والے لڑکا یا لڑکی کے جو فروع ہوں گے وہ بھی ان زوجان پر حرام ہو جائیں گے. مثلا ہندا نے زید کو دودھ پلایا، وہ اس کا رضائی بیٹا ہے، ٹھیک ہے. اب اس بیٹے کی شادی ہو گئی، اس کے بچی کی پیدائش ہوئی یا بچے کی پیدائش ہوئی، لڑکا کی پیدائش ہوئی یا لڑکی کی پیدائش ہوئی. یہ لڑکا اور لڑکی جو ہیں یہ دونوں حرام ہو جائیں گے زوجان پر. یعنی مرضعہ پر اس کا لڑکا حرام ہوگا اور مرضعہ کے شوہر پر اس کی لڑکی حرام ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وفروعہ، اور رضیع کے فروع بھی حرام ہو جائیں گے. ایسے ہی اگر غور کیا جائے تو رضیع اگر میاں بیوی ہیں تو جس طریقے سے رضیع حرام تھا مرضعہ پر اور مرضعہ حرام تھی رضیع پر، یہ لڑکا تھا رضیع، ایسے ہی اس لڑکے کی جو بیوی ہے، اس لڑکے کی جو بیوی ہے وہ مرضعہ کے شوہر پر حرام رہے گی. تو مع قومہما بولا لیکن مراد یہ سب ہے اس میں، کیونکہ ان کا سب کا قریبی رشتہ ہے. ارے بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ ہاں. فرماتے ہیں وفروعہ، اور اس کے فروع یعنی رضیع کے فروع جو ہیں وہ بھی حرام ہو جائیں گے. والزوجان علیہما، اور دونوں میاں بیوی بھی ان پر حرام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ مختصر الوقایہ کی جدید عبارت تھی، یہ تھوڑا سا بڑھا دیا. قدیم عبارت وہ تھی، جدید عبارت یہ. اب اسی کی توضیح کر رہے ہیں اب صاحب شرح. اے تحرم المرضعۃ، دودھ پلانے والی عورت حرام ہو جائے گی.
کس پر؟ رضی پر حرام ہو جائے گی نا. وَزَوْجُهَا عَلَى الرَّضِيعِ، ایسی دودھ پلانے والی عورت کا شوہر بھی حرام ہو جائے گا. کس پر؟ رضی پر. دودھ پلانے والی عورت حرام ہوگی رضی پر، تو اس کا مطلب رضیع لڑکا ہوگا. اور دودھ پلانے والے کا شوہر حرام ہوگا رضی پر، تو اس کا مطلب رضی سے مراد لڑکی ہے. ارے رضی تو دونوں پر بولا جائے گا نا. ہاں. وَيَحْرُمُ قَوْمُهُمَا، اور تو دیکھو یہ والی جو تشریح کی ہے تحرم المرضعۃ وزوجها علی الرضیع، یہ یحرمانی کی توضیح ہے کہ وہ دونوں حرام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور آگے فرمایا مع قومہما، تو قوم کی توضیح اب کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وَيَحْرُمُ قَوْمُهُمَا، اور ان دونوں کی قوم حرام ہو جائے گی. قوم سے کس پر؟ علی الرضیع، رضی پر. تو قوم سے مراد کما فی النسب، جیسے ماں قبل میں کہا ہی تھا، جیسے کہ نسب میں حرام ہو جاتی ہیں. تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ قوم کا کیا مطلب؟ تو فرماتے ہیں وَتَحْرُمُ فُرُوعُ الرَّضِيعِ، قوم سے تو مراد بیٹا قریبی رشتہ دار. میں نے ابھی توضیح بھی کر دی تھی. مثلا شوہر اور بیوی، مرضعہ جو عورت ہے وہ اور اس کا شوہر، ان کے قریبی اصول و فروع جو ہیں وہ حرام ہو جائیں گے. قریبی فروع کون ہوں گے ان کے؟ ان کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ رضی پر حرام ہوں گے. اور قریبی اصول کون ہیں ان کے؟ ارے ان کے باپ ہیں، ہے نا، وہ حرام ہو جائیں گے ان رضی پر. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں وَتَحْرُمُ فُرُوعُ الرَّضِيعِ عَلَى الْمُرْضِعَةِ، اور رضی کی فروع بھی حرام ہو جائیں گی مرضعہ پر. یہ بھی تو قریبی ہے، کیونکہ بیٹا جس نے دودھ پیا ہے اس کا بیٹا یا بیٹی ہے، شادی ہونے کے بعد اس کے بیٹا بیٹی جو ہے وہ بھی تو اس مرضعہ کے لیے یا اس کے شوہر کے لیے قریبی ہے نا. ارے بیٹے کا بیٹا ہے، بیٹی کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے وہ بھی حرام ہو جائیں گے. ان کے بھی قریبی ہیں وہ. اور جب وہ حرام ہو رہے ہیں تو رضیع کی جو بیوی ہے وہ بھی تو حرام ہو جائے گی، وہ بھی تو قریبی ہے، وہ بیٹے کی بہو ہو گئی، بیوی ہو گئی. فرماتے ہیں وَتَحْرُمُ فُرُوعُ الرَّضِيعِ، رضیع کے فروع حرام ہو جائیں گے علی المرضعہ، مرضعہ پر، اگر وہ فروع لڑکے ہوں. ہاں. وَزَوْجِهَا، اور مرضعہ کے شوہر پر رضی کے فروع حرام ہو جائیں گے اگر وہ لڑکیاں ہوں. ارے شوہر پر تو لڑکیاں ہی حرام ہوں گی نا. وَيَحْرُمُ زَوْجَا الرَّضِيعِ، اور کہہ رہے ہیں کہ رضیع کے زوجین بھی حرام ہو جائیں گے. اب رضیع کے زوجین کون ہوں گے بیٹا؟ یہ الرضیع جو ہے در حقیقت زوجہ کی توضیح ہے. یہ دونوں میاں بیوی بھی حرام ہو جائیں گے. یعنی رضیع عورت ہے، لڑکی ہے، تو وہ بھی حرام ہوگی اور اس کا شوہر بھی حرام. رضیع لڑکا ہے تو وہ بھی حرام ہوگا اور اس کی بیوی بھی حرام ہوں گی. کس پر؟ مرضعہ پر، اور ان دونوں کے اور مرضعہ کے شوہر پر. وَيَحْرُمُ زَوْجَا الرَّضِيعِ، رضیع کے میاں بیوی دونوں حرام ہوں گے. اب وہ رضیع ہی ہوں گے میاں بیوی، سمجھے نہیں؟ اگر لڑکی ہے تو اس کا شوہر بھی، اور لڑکا ہے تو اس کی بیوی. ٹھیک ہے. تو شوہر بیوی مراد ہے زوجہ سے. تو رضیع کے شوہر اور بیوی، اور رضیع میں عام ہے، اگر لڑکی مراد لے رہے ہیں تو زوجہ سے مراد ارے شوہر ہوگا اس کا، اور رضیع سے مراد لڑکا لے رہے ہیں، زوجہ سے مراد تو شوہر بیوی زوجان ہو گئے، یہی مراد ہے. اور رضیع کے شوہر اور بیوی حرام ہو جائیں گے. کس پر؟ علی المرضعۃ، دودھ پلانے والی پر، وزوجہا، اے الرضیع ان کان ذکرا، یعنی رضیع دودھ پینے والا اگر مذکر ہے، تحرم زوجہا علی مرضعتہا، نہیں کہاں گیا، اگر مذکر ہے تحرم زوجتہ، تو اس کی بیوی حرام ہو جائے گی علی زوج المرضعۃ، دودھ پلانے والے کے شوہر پر.
وَإِنْ كَانَ الرَّضِيعُ أُنْثَىٰ، اور دودھ پلانے والی اگر دودھ پینے والی اگر انثیٰ ہے یعنی لڑکی ہے، یحرم زوجها، تو لڑکی ہے تو اس کا تو شوہر ہوگا، تو اس کا شوہر حرام ہو جائے گا علی مرضعتها، اس کو دودھ پلانے والی پر۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِنْ كَانَ، اچھا ہو گیا، یہ بات پوری ہو گئی۔ اب بیٹا یہاں پر تو کئی طرح کی حرام چیزیں ہو گئی، کئی طرح کی عورتیں حرام ہو رہی ہیں، کئی طرح کے آدمی حرام ہو رہے ہیں، ہے نا، رضاعت سے بھی۔ لیکن اس کے لیے ضابطہ کیا رکھیں گے آپ؟ کہیں پر تو انہوں نے کہہ دیا کہ زوجان حرام ہو جائیں گے، کہیں کہہ دیا ان کے قوم حرام ہو جائے گی، ہے نا۔ ان کا ضابطہ ایک مضبوط ہونا چاہیے۔ تو ضابطہ انہی لفظوں میں جو میں نے لفظ بولے تھے، اگر آپ کے ذہن میں ہیں، یاد ہیں، تو وہی الفاظ ہیں کہ مرضعہ اور اس کا شوہر اور اس کے قوم یعنی قریبی اصول و فروع وہ حرام ہوں۔ قریبی کی قید لگانا پڑے گی، سارے اصول و فروع حرام نہیں ہوں گے، یاد رکھنا۔ قریبی جو براہ راست جن کا تعلق ان سے ہے، وہ اقارب جو ہے وہ حرام ہوں گے، ٹھیک ہے، اور سارے حرام نہیں ہوں گے۔ یہی ایک ضابطہ ہے ہمارے لفظوں میں۔ اسی ضابطے کو صاحب شرح نے ایک فارسی کا شعر ذکر کیا، اس میں یہی ضابطہ ملحوظ ہے، مذکور ہے۔ فرماتے ہیں وَضَابِطَتُهُ، اور اس کا ضابطہ یہ ہے کیا، ما فی ھذا البیت، اس کا ضابطہ وہ ہے جو اس فارسی کے شعر کے اندر موجود ہے، اس فارسی کے اس شعر میں موجود ہے۔ کیا بیت، شعر، از جانب شیر دہ ہمہ خیش تشوند، از جانب شیر دہ، دودھ دینے والی کی جانب سے، دودھ دینے والی کیا، وہی مردہ دودھ پلانے والی یار، کوئی ایسا تھوڑی ہے بکری ہے کہ دودھ دے رہی ہے۔ اردو محاورے میں تو دودھ دینا جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے، عورت کے لیے نہیں بولا جاتا ہے کہ وہ دودھ دے رہی ہے اس لڑکے کو، نہیں، دودھ پلانے والی مراد لے لو، ہے ہاں، کوئی بکری تھوڑی ہے۔ کسی نے کہا کہ بھئی خود بھی پیو دودھ اور دوستوں کو بھی پلاؤ دودھ، بیوی کی بیوی اور بکری کی بکری ہے۔ وہ استہزاء کے طور پر شاید اس نے کہا ہوگا یا مذاق کے طور پر کہا ہوگا، اب وہ جانے، کہنے والا جانے۔ کہنا از جانب شیر دہ ہمہ خیش شوند، شیر دہ کی جانب سے، شیر کا معنی دودھ، شیر دہ دودھ دینے والی یعنی دودھ پلانے والی کی جانب سے، ہمہ خیش شوند، تمام اقارب حرام ہوں گے۔ خیش کا معنی اپنے، اور اپنوں کا مفہوم میں نے بتا دیا ہے۔ تمام، ارے سارے اردو والا عزیز و اقارب نہیں مولانا، اردو والے عزیز و اقارب تو وہ بھی ہوتے ہیں جن کا براہ راست تعلق جن سے نہیں ہے، وہ بھی عزیز و اقارب سے ہیں۔ ہاں، ترجمہ عزیز و اقارب مت کرنا اردو والا، ہے نا۔ بلا واسطہ جو قریبی ہیں، چاہے وہ اصول ہوں یا فروع۔ فرماتے ہیں از جانب شیر دہ ہمہ خیش شوند، دودھ پلانے والی کی جانب سے تمام قریبی حرام ہو جائیں گے۔ وز جانب شیر خوارہ زوجان، اور دودھ پینے والے کی جانب سے کون حرام ہوں گے؟ زوجان حرام ہوں گے۔ وفروع، یعنی دودھ پینے والا اور اس کی بیوی حرام ہوگی، وفروع، اور ان کے یعنی فروع بھی وہی قریبی، یعنی ان کے بیٹا بیٹی جو ہے وہ حرام ہوگی۔